بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سب نیوز کے ساتھ میں ہوں رضی عباس اور میرے ساتھ حاضر خدمت ہیں عبداللہ ہاشمی صاحب. یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ تشریف لا چکے ہیں. کرنٹ افیئرز اور روز کی جو سیاست ہے اس کی ٹاپک سے نکل کے آج ہم نے دوبارہ ان کو مدعو کیا تاکہ ہم جو معاشرتی رویے ہیں اور جو معاشرتی تضادات بنتے جا رہے ہیں جس کی بیسک وجہ جو ہے یا جسمانی ہیلتھ ہوتی ہے یا ماہر جو ذہنی امراض ہیں وہ وجہ بنتے ہیں کہ معاشرتی جو رویے ہیں وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں یا مثبت سوچ کی طرف جاتے ہیں. اس میں جو ذہنی امراض ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. لہٰذا آج ہم نے عبداللہ ہاشمی صاحب کو دوبارہ مدعو کیا ہے تاکہ چند جو چبھتے ہوئے سوالات ہیں ان پہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. ناظرین ذہنی امراض کیا ہیں؟ ہماری من حیث القوم جو ہے ہم اپنی جسمانی صحت پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ڈینٹسٹری دانت جب تک بالکل خراب نہ ہو جائیں تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے. نزلہ زکام بخار ہیپیٹائٹس ان پر تو توجہ دی جاتی ہے لیکن اس طرف نہیں جاتے. جب اسی طرح جو پرسنل ہائیجین ہے اگر ہم مجموعی من حیث القوم بات کریں تو پرسنل ہائیجین بہت لیگ کرتی ہے. یہ تو ہوگی ظاہری چیزیں لیکن جو انسان کی شخصیت میں کوئی چیز کمی ہے یا انسان کے کردار میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے تو اس کا بالواسطہ یا ڈائریکٹ اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے ذہنی امراض سے بنتا ہے. تو ہماری جو قومی مجموعی زندگی ہے اور انفرادی زندگی ہے جس میں گھریلو بھی ہے اور پروفیشنل لائف بھی ہے کسی بھی شخص کی, اس میں ذہنی جو امراض ہیں یا ذہنی صحت جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے نا رد عمل ہوتا ہے. تو اس کے لیے عبداللہ ہاشمی صاحب سے میں نے چند سوال پوچھنے ہیں. ایک تو عام لوگوں کے لیے اگر عبداللہ ہاشمی صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, روشنی ڈالیں کہ ذہنی صحت کیا ہے, اس کی کیا علامات ہیں یا ذہنی امراض جو ہیں ان کی کیا علامات ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر یہ ایک ایسا مرض ہے, یہ بیسکلی اس کو مرض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسکلی ہے کیا, پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کسے کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اپنی روزمرہ کی جو اس کی ایک روٹین ہے, ایک اس کا جو کام ہے وہ اس کے افیکٹ ہو رہے ہیں, اس کا رویہ زیادہ اگریسو ہو گیا ہے یا اس کا رویہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کو برداشت کر کر کے یا بالکل ہی کول ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں میں سے ایگریشن ختم ہو جاتا ہے, وہ بھی نارمل نہیں ہوتے, اور کچھ لوگوں میں ایگریشن اس قدر آ جاتا ہے کہ وہ بھی اب نارملٹی کی طرف لوگ جا چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو بیسکلی مینٹل ڈس آرڈر اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نارمل نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے, جب آپ اب نارمل طریقہ کار کو اپنا لیں, جب آپ چیزوں کو بالکل بھی اس طرح ریلیکس ہو کے نہیں انجوائے کر سکتے, اس کو آپ مینٹل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اور اب آپ نے چونکہ بات کی ذہنی امراض کے بارے میں, تو بات ایسے ہے کہ ذہنی امراض تو بیسکلی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں, یہ کیا ہے ذہنی صحت؟ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کام آپ وہ کر رہے ہیں, بیچ میں آپ کا فوکس ہے, آپ اس کام سے ریلیکسڈ ہیں, آپ وہ کام کرتے وقت آپ کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہو رہی, کوئی بھی کام ہے آپ اس کو کرتے وقت آپ کو جلدی کا احساس نہیں ہو رہا کہ میں نے یہ کام جلدی ختم کرنا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی بھی انسان آپ سے کوئی بات کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی موڈ میں آپ سے بات کرے, اگر آپ اس بات کو برداشت کر رہے ہیں, اگر آپ اس بات کو پازیٹیولی لے رہے ہیں, دیٹ مینس کہ یہ آپ کا جو دماغ ہے وہ صحت مند ہے. لیکن اگر دماغ آپ کا آپ سمجھ لیں کہ صحت مند نہیں ہے, دیٹ مینس کہ اس کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایسا انسان, اس سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ انسان جلدی غصے میں آ جائے گا. بعض اوقات انسان کو بات بہت لیٹ سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا, انہوں نے سن بھی لیا, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ ان سے وہی بات دوبارہ کریں گے لیکن ان کو وہ بات یاد نہیں ہوگی, یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ آپ نے ہم سے یہ بات کہی ہی نہیں. تو ایسا انسان ایک خطرناک حد تک مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. ایک صحت مند جو انسان ہے جس میں ایک صحت مند سوچ اور دماغ پایا جاتا ہے, اس میں کوئی ذہنی امراض نہیں, اس کی کیا نشانیاں؟ اور اسی طرح ایک انسان اگر ضرورت زیادہ چڑچڑا یا لڑاکو ہو جاتا ہے تو وہ ارلی سٹیجز کیا ہیں ذہنی امراض کی, یا ڈیپ سٹیجز کیا ہیں فردر, اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا کیا علامات ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ
اپنی فیملی میں، اپنے آفس میں، اپنے ارد گرد میں جب بھی ایسے مسائل دیکھے تو وہ فوراً کانٹیکٹ کریں ذہنی امراض کے ماہر سے. آپ یوں کہہ لیں کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نارمل ریئیکٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے کہ ہے نا کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایکشن کا ریئیکشن نہیں آ رہا دیٹ مینس کہ یہ شخص ایبنارملٹی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل انیشیل اسٹیجز تو یہ ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ اس کی جو ایکسٹریم لیولس کا کیا ہے سر، وہ یہ چیز ہوتی ہے. ایکسٹریم لیول اس کا یہ ہوتا ہے، فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ مینٹلی صحت جو ہے یہ اتنی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی معاشرے کو، ٹھیک ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا ذہنی طور پر پرسکون ہونا اور صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، امریکہ کی جو 80% مور دین 80% جو ان کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں، وہ لوگ مینٹلی سکون میں نہیں ہیں. امریکن جو ہے، اب یہ کہ یہ چیز سٹارٹ وہاں سے ہوئی اور یہ گریجولی اب یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں یہ چیز لے رہی ہے، جس میں ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے اور اتنی ایگزیکٹلی اس میں ماڈرنائزیشن ہے، اتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو سروے ہے، جی بالکل، وہ لوگ ذہنی طور پر وہ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں. اگر ہم نے معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں کی بات کو برداشت کرنا ہے. ہمیں برداشت کا فقدان ہے بہت زیادہ. ایک ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے. کوئی بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، ایون اگر آپ کے بڑے لیٹ سے بعض اوقات ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ ہم سے کچھ کہتے ہیں، وہ جائز بات کہتے ہیں، ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے. بعض اوقات ہم لوگ کسی کو کچھ بات کرتے ہیں، وہ آگے سے ہماری بات کو برداشت نہیں کرتا، تو ہم لوگ بجائے یہ کہ اس کی بات کو اگنور کریں، ہم لوگ اس کو زیادہ پھر ایگریسو طریقے سے اس کو آگے سے جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ خود کو ٹھیک کریں گے، پھر آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے، اس کے بعد معاشرہ الٹیمیٹلی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، کیونکہ بینگ اے مسلم الحمدللہ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو خود پر نافذ کرو. خود پہ نافذ کرو. جب تم پر نافذ ہو جائے پھر اس کو اپنے خاندان پر نافذ کرو، اس کے بعد معاشرہ الٹیمیٹلی بالکل اسلام کے اوپر آ جائے گا. سر میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی یہ ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے. میں نے اپنے کسی شو میں ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ لیٹ سے اگر ہم لوگ، ہمارا کوئی دوست کوئی اچھی گاڑی لے لیتا ہے، لیٹ سے اس نے ہونڈا سیوک لے لی ہے، تو ہم اس چیز پہ زیادہ دکھی ہوں گے بجائے اس کے کہ ہمارے پاس مہران ہے، ہم اس پہ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو کسی سے حسد نہیں کرنا، ہمیں کسی کی خوشی میں خوش ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو گھر دی ہے، آپ کو سب کچھ دی ہے، لیکن آپ کسی اور کو دیکھ کر خود کا خون جلا رہے ہیں، آپ کو عقل مند کون کہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کیفیت کو آپ جیلسی کہیں، اس کیفیت کو حسد ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے بالکل. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز کے اوپر بہت ایمفسائز کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تربیت بہت اچھی کرنی ہے. بچوں سے معاشرہ سٹارٹ ہوتا ہے. سوچنا ہمیشہ بڑا چاہیے لیکن ریئلسٹک سوچنا چاہیے آپ کو. صحیح. اور تیسری چیز آئی وڈ سے کہ جو چیز ہمیں کرنی چاہیے ایز اے ہیومن تاکہ ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، وہ یہ چیز یہ ہے کہ ہمیں خود کو ٹائم دینا ہے. خود کو ٹائم کیسے دینا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہر وقت بیٹھے ہوئے ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں، ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں، ابھی میں نے وہاں جانا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، مجھے فلاں کی کال آ رہی ہے، مجھے فلاں کا میسج آ رہا ہے، میں نے فلاں کو کال کرنی ہے. کبھی ان چیزوں سے نکلیں، خود کو ٹائم دیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو شوق ہیں، کوئی بھی چیز ہے جو چیز آپ کو، جو کام، جو چیز آپ کو دل سے پسند ہے، وہ چیز کریں. خواہ وہ کوئی گیم ہے، کوئی کام ہے، کسی سے باتیں کرنا. بعض اوقات ہمیں شعر و شاعری پسند ہوتی ہے تو آپ شعر و شاعری سنیں، کریں. بعض اوقات ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو سنوکر کا شوق ہے، کچھ کو کرکٹ کا شوق ہے، کچھ کو لوگوں سے باتیں کرنے کا، کوئی بھی شوق ہے آپ کو، آپ دن میں یا کم از کم ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ خود کو کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور دیں تاکہ آپ ریلیکس ہو سکیں. اور یہ چیز اس قدر ضروری اس لیے بھی ہے کہ اب دماغی طور پر پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، بعد میں ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے شوگر ہوتی ہے. اور شوگر آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے. شوگر اور ڈائبٹیز، اور اس کے بعد دوسری جو بڑی بیماری ہے دل کے مختلف امراض میں آپ کو یہ مبتلا یہ چیز کر دیتی ہے. تو ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ونس اگین.
تو ناظرین ان کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ ان سے رہنمائی پا سکتے ہیں کسی بھی وقت. آپ ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہیں, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں, جتنی گفتگو ہوئی اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے زنی ضرور کریں. ہم ملتے ہیں دوبارہ انٹل دا نیکسٹ پروگرام. اللہ حافظ, ہوپ ٹو سی یو اگین انشاءاللہ.